ذی الحجہ کے مبارک ایام میں جہاں فضا نعرے تکبیر سے گونج اٹھتی ہے، وہیں قربانی جیسی عام ترین عبادت کی ادائیگی کے لیے کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر جگہ قربانی کے جانوروں کے خرید و فروخت کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جن کی قربانی پیش کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے لوگ تگ و دو کرتے نظر آتے ہیں۔ عام حالات میں یہ تو مناظر دیکھنے کو ملتے ہی ہیں، لیکن ادھر کچھ مہینوں سے کورونا کی وجہ سے عام زندگی جس طرح اثر انداز ہوئی ہے وہ حالات سے ظاہر ہے۔ رمضان اور عید الفطر کی خوشیاں تو لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئی ہیں، لیکن اس مرتبہ حالات کچھ سازگار ہیں۔ عید الاضحیٰ منانے کی حکومت کی جانب سے مشروط اجازت بھی دی جا چکی ہے، تو اس عید پر خوشیاں ملنے کی قوی امید ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے اب تک عید الاضحیٰ میں خوشیاں منائی ہیں، امسال کے عید الاضحیٰ میں اس طرح کی خوشیاں ملنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ عام حالات میں بھٹکل میں قربانی کے ان ایام میں ہر طرف بکروں اور بیلوں کی منڈیاں نظر آتی تھیں۔ شہر کے پرانے علاقے سے لے کر کچھ عرصے قبل بسنے والے محلوں میں بھی جگہ جگہ قربانی کے جانور بندے نظر آتے اور ایک عجیب خوشی کا ماحول ہوتا۔ خریداری کے لیے جہاں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے، اس سے زیادہ ان جانوروں کو صرف دیکھنے کی غرض سے بھی لوگ صبح و شام چکر کاٹتے۔ ان منڈیوں میں قابل دید جانور عوام کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتے اور ہر نکڑ پر یہی تذکرے سننے کو ملتے۔ شہر میں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانوروں کی منتقلی کے وقت جو خوشی عوام کے چہروں پر نظر آتی اور انہیں دیکھ کر جذبہ شکر کے ساتھ تکبیرات کہی جاتی تھی، وہ ماحول آج ڈھونڈنے پر بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ حالات نے اس مرتبہ اس طرح کروٹ لی ہے کہ جانوروں کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں ترس رہی ہیں۔ اس کی اہم وجہ جانوروں کی فراہمی میں آنے والی مشکلات بھی ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ سفر کرنے سے گریز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جانوروں کی تعداد میں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بکرے فروخت کرنے والوں کے مطابق اس مرتبہ شہر میں وہ تعداد میں بکرے نہیں پہنچے ہیں جس تعداد میں ان ایام میں پہنچا کرتے تھے۔ اس کے باوجود بڑے جانور آسانی سے مہیا نہ ہونے کی وجہ سے اب قربانی کرنے والوں کے لیے بکری کی خریداری لازمی ہو گئی۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ کورونا وائرس معیشت پر جس طرح اثر انداز ہوا ہے، جس سے کئی لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں، تو اکثر لوگوں کی تجارت پر بھی کافی گہرا اثر پڑا ہے۔ بکروں کی بڑھتی قیمتوں پر لوگ کافی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں کے اندر قیمتوں میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے۔ قربانی شاعر اسلام میں سے ہے، جس کی روح دراصل اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے مطابق قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے مینا کی گھاٹی میں لے جانا اسی قربانی کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ واقعہ یہی پیغام دیتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی پوری زندگی ہمیں قربان کرنی چاہیے۔ قربانی کے ایام میں ہمیں اس کی روح کو سمجھنا چاہیے، اور وقت پر جو جذبات قربان کیے جاتے ہیں اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں جن احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھنے کی ہمیں ہدایات دی گئی ہیں اس کا بھی ضرور لحاظ رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن قریب آتے ہی قربانی کی ہنگامہ آرائیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور لوگوں کی معاشیت پر جو اثر پڑا ہے وہ چرچا نہیں ہو رہا ہے جو عام دنوں میں ہوتا تھا۔ لیکن قربانی چونکہ ان دنوں کی سنت ہے اور اس کی اپنی اہمیت اور فضیلت ہے، اس لیے جو صاحب حیثیت ہوں، قربانی کر سکتے ہوں، اپنی حیثیت کے مطابق قربانی ضرور کریں، اس لیے کہ جس وقت کی جو عبادت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کے اثرات بھی اسی اعتبار سے مرتب ہوتے ہیں۔ تو قربانی پر جو اللہ کی طرف سے اجر ہے اور اس کی وجہ سے جو نصرت اور جو اللہ کی تائید آتی ہے وہ دوسری عبادتوں سے ان دنوں میں نہیں آ سکتی۔ اور قربانی میں چونکہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے جذبات کے وقت پر قربان کرنے کا اعلان کرتا ہے، اس لیے اس جذبے کو بھی ہمیشہ بیدار رکھنا ضروری ہے۔ البتہ حالات کی وجہ سے
قربانی کے سلسلے میں جو احتیاطی تدابیر بیان کی گئی ہیں اس کا خیال رکھے، اور جانور کی قربانی کرنے کے لیے جیسا کہ ہمارے فقہا نے بھی لکھا ہے کہ خود سے کرے، جس کی قربانی ہو وہ اپنے ہاتھ سے اپنا جانور کرے، اور اگر سہولت ہو تو اپنے گھر میں کریں اور صفائی کا لحاظ رکھتے ہوئے کریں۔ اگر کوئی خود سے نہیں کر سکتا تو پھر کسی عالم کو یا جو اچھی طرح سے ذبح کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اس کو اپنی طرف سے وکیل بنائے، اور ایسا کوئی کام نہ کرے، شور ہنگامہ بھیڑ اور خون آلود کپڑوں میں گھومنا اور غیروں کے محلے میں جانوروں کو لے جانا، اس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے اور جانوروں کی بھی توہین ہوتی ہے۔ قربانی کے جانور جو اللہ کے شعائر ہیں، اللہ کی نشانی ہے، اگر ہم اس کو اٹک پٹک میں اگر تکلیف دیں گے، شور کریں گے، دھکے دیں گے تو اس کی وجہ سے جانور کی بھی توہین ہوتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور پاکی صفائی کا، گھر میں قربانی ہوتی ہے تو پاکی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور زیادہ بھیڑ ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ایام آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے بغیر کسی فتنہ فساد اور شر کے ان ایام کو بھی گزارے، اور قربانی کے جو خیر و برکت اور اللہ کی طرف سے اس پر جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ ان قربانی کے ذریعے سے اس کا ہمیں مستحق بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔